الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبل صد احترام حضرات علماء کرام، سادات کرام، نعت خواں حضرات اور برادران اسلام، سب سے پہلے میں چودھری امتیاز گجر صاحب ان کے برادر اکبر کی وفات پر اور جناب محترم المقام سید رضوان شاہ صاحب کی والدہ محترمہ کے وصال پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، جرمنی اور یورپ میں آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ پاکستان میں آج محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے۔ 1 محرم الحرام وہ دن ہے جس دن کو خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے، اس مختصر سے وقت میں آپ کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے چند ایک پھول پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا نام بھی آپ کے محبین میں سے لکھا جا سکے۔ کون عمر؟ وہ عمر جو گھر سے تلوار بے نیام کر کے نکلے تھے کہ آج کے بعد اسلام کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا، لیکن عمر تجھے کیا پتا، تیرے لیے تو اللہ کے محبوب نے اپنی جولی رب کے حضور پھیلائی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئے تھے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی کے ہو گئے۔ کون عمر؟ وہ عمر کے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن سنو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ کون عمر؟ وہ عمر کے جن کے زمانہ خلافت میں مدینہ طیبہ میں ایک دفعہ زلزلہ آیا، سیدنا عمر فاروق نے اپنا درہ منڈوایا، زمین کے اوپر دے مارا، اے زمین کیا میں عدل و انصاف نہیں کرتا؟ جب عمر عدل و انصاف کرتا ہے تو پھر یہ زلزلہ کیوں ہے؟ عمر فاروق نے وہ درہ مارا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک مدینہ طیبہ میں کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ کون عمر؟ وہ عمر جو اپنا تعارف کراتے تھے کہ عمر میں وہ ہوں جس کو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، لیکن جب سے غلامی رسول کا پٹا میں نے اپنے گلے میں پہنا ہے، رب نے 22 لاکھ مربع میل کا مجھے فاتح بنایا۔ سبحان اللہ۔ کون عمر؟
وہ عمر جو ساری رات مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے کہ میری رعایا میں کوئی بھوکا نہ سویا ہو، وہ عمر جس نے دریائے نیل کو خط لکھا تھا، دریائے نیل کو پتا چل گیا خط لکھنے والا کون ہے۔ فاتح مصر حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مصر کے گورنر بنے، نہر نیل کا پانی بند ہو گیا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا وجہ ہے دریائے نیل کا پانی بند ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا اے فاتح مصر، ہماری ایک ریت ہے، ہمارا ایک طریقہ ہے، جب اس کا پانی بند ہوتا ہے ہم ایک خون بہاتے ہیں، خون بہانے کے بعد اس کا پانی جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اب اسلام آ چکا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا۔ خط لکھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، جناب جو حکم ارشاد فرمائے اس کے اوپر عمل ہوگا۔ سیدنا امیر المومنین نے جب سنا تو چاہیے یہ تھا، وہ کہتے اے عمر کیا دیکھ رہے ہو، صدیوں سے ریت چلی آ رہی ہے، طریقہ کار چلا آ رہا ہے، ایک خون بہاؤ تاکہ نہر نیل کا پانی جاری ہو۔ نہیں، کاتب کو بلایا، فرمایا قلم اور پین لو، ایک خط لکھو۔ اب مجھے یہ بتائیے خط کس کو لکھا جاتا ہے؟ کیا آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مردہ کو خط لکھا گیا ہو؟ باپ اپنے بیٹے کو خط لکھتا ہے، بیٹا باپ کو خط لکھتا ہے، استاد شاگرد کو خط لکھتا ہے، دوست دوست کو خط لکھتا ہے، پھر اس کا انتظار کرتا ہے میرے خط کا جواب آئے گا۔ خط جس کو لکھا جا رہا ہے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ امیر المومنین آپ دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں، وہ تو بے جان ہے، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ امیر المومنین نے خط لکھا؟ نہیں، امیر المومنین کو پتا تھا اور ہے کہ میں جس کو خط لکھ رہا ہوں نا وہ جانتا ہے خط لکھنے والا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین نے کیا لکھا؟ من عبداللہ عمر ابن الخطاب الی نیل مصر، اللہ کے بندے عمر ابن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ایک خط، وہ قربان جاؤں لکھنے والا امیر المومنین ہو اور خطاب وہ دریائے نیل کو کر رہا ہے۔ کیا مطلب تھا؟ ان کنت تجری بنفسک فلا حاجت لنا لک، اگر تو اے دریائے نیل اپنی مرضی سے چلتا ہے تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ وَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ فَأَجِرْ، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے میں عمر تجھے حکم دیتا ہوں ابھی چلنا شروع کر دے۔ خط کو بند کیا، قاصد کو دیا، دوڑ کے جا دریائے نیل کے حوالے کر، پھر دیکھ اس کا جواب کیا آتا ہے۔ وہ خط عمر فاروق کا دریائے نیل کے حوالے کیا گیا، اس وقت سے لے کر آج تک دریائے نیل کا پانی ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوا۔ وہ عمر جو دریائے نیل کو خط لکھے، اور وہ دریائے نیل جو ایتھوپیا سے، جس کا پرانا نام حبشہ ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے، 7 ملکوں کا انحصار دریائے نیل کے اوپر ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دریائے نیل کو دیکھا ہے، اس کا پانی کبھی سوکھا نہیں، کم نہیں ہوا۔ کیوں؟ آرڈر دینے والا کون تھا؟ عمر تھا۔ تو وہ عمر فاروق یکم محرم الحرام آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ آج کے جلسے میں خصوصی طور پہ میں نے ذکر اس لیے کیا کہ ہمارا بھی نام آپ کے محبین میں سے لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔